السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 67 کے مطابق، جس میں ذکر کیا گیا ہے نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہوگی، اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کریاکوسا میں ایک عمارت بنائی اور ایک مہینہ تک بکوشش تمام قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندوں کے پر بھی جل جاتے تھے، اور ایک منجنیق بنائی گئی جسے گوپھن بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانہ میں یہ گلیل کی طرح کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوا کرتا تھا۔ اس کو کھڑا کیا اور آپ کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جبرائیل امین نے آپ سے عرض کیا، کیا کچھ کام ہے؟ آپ نے فرمایا، تم سے نہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا، تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ فرمایا، سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کفایت کرتا ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے، تو آگ نے سوائے آپ کی بندش کے اور کچھ نہ جلایا، اور آگ کی گرمی زائل ہوگی اور روشنی باقی رہی، جیسے آگ گل و گلزار بن گئی۔ اگلی آیت میں آتا ہے کہ ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور وہ صحیح ناکام رہی، جتنی یعنی کہ انہوں نے کوششیں کی سب وہ بیکار گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت تک کھا گئے اور خون پی گئے، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب بھی بنا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے، اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر 70 میں کہ اور ہم اسے اور لوط کو نجات بخشی ہم نے، اور اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاور کیا، اور ہم نے انہیں امام کیا اور ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور ہماری بندگی کرتے تھے، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔ اس آیت میں ذکر ہے اس زمین سے زمین شام مراد ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء ہوئے اور تمام جہان میں ان کے دینی برکات پہنچنے اور سرسبزی اور شادابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ دوسرے خطوں پر فائق ہے۔ یہاں کثرت سے نہریں، پانی پاکیزہ اور خوشگوار ہے، اشجار و ثمار کی کثرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام فلسطین میں نزول فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام نے متفقہ میں۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی اور جو انہیں عطا کیا گیا حضرت اسحاق کی صورت میں، جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اس بستی کا نام صدوم تھا۔ آیت نمبر 74، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کی مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹی، یعنی ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا، وہ کھیتی کھا گئی۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر تھی۔ اگلی آیت میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت کی عمر شریف 11 سال کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ پر لازم کیا کہ وہ صورت بیان فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی واپس دے دی جائے، بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمائی۔ اس معاملہ میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور اس شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصانات کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمائی یہ صورت صلح کی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔